السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید واسع ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ تو آج کلاس ہوں سورہ احزاب سبق نمبر 9، تو الفاظ اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور با محاورہ ترجمہ۔ تو تیسرا سوال ہے اس سبق میں، جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے کون لوگ تھے؟ جواب یہ ہے بیٹا، یہ منافق لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک مگر اندرونی طور پر یہودیوں اور دشمنوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ لوگ منافق تھے جو انصار کو رسول کا ساتھ دینے سے روکتے تھے اپنے بھائیوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے بھائی بندوں اور رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھی گوشت کی طرح ہے، ابو سفیان اس کے ساتھ ان کا بھی لقمہ بنا لیں گے، یہ شخص توبہ نعوذ باللہ تو تباہ ہونے والا ہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں نے منافق کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، تم ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ سے اپنے آپ کو کیوں قتل کرانا چاہتے ہو؟ اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ کی، فرمایا میں تمہاری ان کارروائیوں کو خوب جانتا ہوں۔ منافقوں کا طریقہ، منافق مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، صرف تھوڑی دیر کے لیے آتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمان کامیاب ہو گئے تو مال غنیمت میں حصہ لے لیں گے۔ عذر تراشی کرتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا مومنوں کو بھی روکتے تھے۔ ان کا مقصد صرف دکھاوا اور بناوٹ تھا، لڑتے نہیں تھے، اگر لڑنا ہی پڑتا تو خفیف سا حصہ لیتے، معمولی سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سخت بخیل تھے، بخل تھا ان کے اندر۔ رسول اکرم کی مدد کرنے یا راہ خدا میں مال خرچ میں بخل تھے، وہ دلی طور پر یہی چاہتے تھے کہ آپ کو فتح حاصل نہ ہو تاکہ مال غنیمت، یہی چاہتے تھے کہ فتح حاصل ہو تاکہ مال غنیمت حاصل ہو۔ خوف میں ان کی حالت، پھر جب انہیں خوف پیش آتا تو وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے کہ آنکھیں چکرا جاتی۔ تو اسی طرح مال کے بڑے حریص، اللہ تعالیٰ نے کہ اعمال اکارت کر دیے تھے، برباد کر دیے تھے۔ انہیں حملہ آوروں کے جانے کا یقین نہیں تھا، وہ خیال کر رہے تھے کہ قبائل عرب پر جو حملہ کرنے آئے ہیں ابھی گئے نہیں، اور سوچتے تھے کہ اگر وہ دوبارہ حملہ کرنے آ جائیں تو ہم باہر صحرا میں دیہاتوں کے پاس چلے جائیں گے اور مدینے سے آنے والے لوگوں سے ان کی خبریں پوچھا کریں گے۔ تو اسی طرح تو بہت کم لڑائی میں حصہ لیتے اور انتہائی منافقانہ چال چلتے۔ تو مال کے بڑے حریص، جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا تو چھپ جاتے، سامنے نہیں آتے، جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہوتا تو زیادہ مال غنیمت لینا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ مومن نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، یعنی کہ اخلاص اور حسن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کا اعتبار نہیں۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ لوگ تھے جو جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، اور تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معوقین کہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ملیں گے۔ السلام علیکم۔